اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یحذر المنافقون، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں. ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارے دلوں کی باتیں نہ کھل جائیں جو ہم اندر سے سوچتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور ہوتا تھا. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. یعنی ایک طرف یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے، اور دوسری طرف اندر ہی اندر ایک پیرانویا میں مبتلا رہتے. بظاہر یہ دکھاتے تھے ہم ایمان والے ہیں، دل ان کا مانتا نہیں تھا. اور ویسے پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور ان کو وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے ہمارے دلوں کی حالت بھی کھل جائے گی. جب یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور سازشیں کرتے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے چپ رہو، کہیں آسمان سے کوئی آیت نہ اتر آئے، یہ ہماری جو آپس کی بات ہے یہ کھل نہ جائے. منافق ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں اس کا ظاہری لبادہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. بگ ڈفرنس. ظاہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے مصیبت کے مارے کہ لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اندر اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے. کانفلکٹ کی زندگی گزارتا ہے، کنفیوژن کی زندگی گزارتا ہے، ہر وقت ڈر میں ہوتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے اندر کا. اگر کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اپنی زندگی میں سچائی پیدا کریں اور شرعی احکامات کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں. آپ عمل نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. اور یہ یاد رکھیں اللہ ہمارے دلوں کے ارادے بھی ظاہر کر سکتا ہے. اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم دل کی بات کسی کو نہ بھی بتائیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے منہ سے نکل جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گی. تو دل سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل سے بھی پھر کیا کیا کریں، دلوں کی صفائی کا کام کریں، دل سے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لیے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، نیک کاموں کے بارے میں دل میں اچھا رکھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو بس گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے. کہہ دیجیے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ان میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں. دین کے جتنے بھی شعار ہیں ان کا نام لے کے کبھی داڑھی کا، کبھی مولوی کا، کبھی پردے کا، کبھی کچھ اور، ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، دین انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. کچھ لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ کسی اور چیز کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مجلسوں کی ڈسکشن بنائے ہوئے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ کیوں باتیں کر رہے تو کہتے ہیں ہم تو بس ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، جسٹ فار فن، وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے. انسان اپنے بھیانک انجام کو سامنے رکھے. کسی ایسے لطیفے پہ ہنسنا تو کیا، مسکرائیں بھی نہ جس میں اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑایا گیا ہو. اور بھرے پڑے ہیں ایسی باتیں. یاد رکھیے کلمہ کفر چاہے سنجیدگی میں بولا جائے یا مذاق میں، ایمان کا صفایا کر دیتا ہے. اپنے مذاق اور انٹرٹینمنٹ دین کے ارد گرد نہ گھمائیں. ہمیں تو ایسے مجالس میں بھی بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر بہانے مت کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ یہ ہیں ہی مجرم لوگ. لا تعتذروا، اللہ نے ان کے عذر کو سننے سے انکار کر دیا. ان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا کیونکہ یہ صرف جان چھڑانے کے لیے بات کر رہے ہیں، سوری کہہ رہے ہیں. ان کے دلوں میں کوئی شرمندگی نہیں. یاد رکھیے شاعر اسلام کی توہین انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. بہت ہی کیئرفل ہو کر بات کیا کریں. بعض افعال بذات خود کفر ہوتے ہیں اگرچہ کرنے والے کی، کہنے والے کی نیت نہ بھی ہو. اور انسان کا نہیں میرا ارادہ کسی کفر کا نہیں تھا، نہیں بھی ارادہ تھا پھر بھی ایکسیپٹیبل نہیں. جس کو آپ آنر دیتے ہیں نا، عزت دیتے ہیں، اس کا مذاق کبھی نہیں اڑاتے، اس کی تحقیر نہیں کرتے. دین کے معاملات میں وقار اور سنجیدگی کو اپنائیں. دین کے معاملات کو پلے گراؤنڈ نہیں ہیں. اپنی گفتگو میں بھی وقار اور سنجیدگی رکھیں. اور اگر کبھی زبان سے بھولے سے کوئی غلط بات نکل جائے تو بہانے بنانے کی بجائے سچی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پھر فرمایا
المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. استغفر اللہ، اس آیت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ عورتوں میں بھی منافق ہوتی. ابھی تک تو جتنا پڑھے تو یوں لگتا تھا جیسے کچھ منافق مردوں کی بات ہو رہی، عورتیں بھی پیچھے نہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں. وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سو کالڈ مسلمز لوگوں کو برا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں نیک کام کرنے کا، نیک بننے کا، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے. یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا. بے شک منافق ہی دراصل نافرمان ہے، فاسق ہیں. یعنی منافقین کفر اور شرارت میں ایک دوسرے کے دست و باز، ایک دوسرے کے ہیلپرز ہیں، مددگار ہیں. یہ ان کا ایک اجتماعی کردار ہے. بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے مددگار، سپورٹرز ہیں. سپورٹر کیسے ہوتے ہیں؟ کسی نے بھی اسلام کا مذاق اڑا وہ اس کو خوب فالو کریں، لائک کریں. جو کرنے والا ہے وہ بھی گناہ گار اور جو لائک کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار. اگر آپ کبھی ایسا کر چکے تو توبہ کریں اور آئندہ کے لیے سٹاپ اٹ. کسی کی خاطر اپنی زندگی جہنم بنانی ہے کیوں؟ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں وہ اور نیکی سے روکتے ہیں. یعنی منافقین ایک ریورس مینٹالٹی کے شکار ہوتے ہیں، یعنی معاشرتی اقدار کو الٹ دیتے ہیں، لوگوں کو برائی، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کی ترغیب دیتے ہیں، اور نیکی، سچائی اور دین کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسے بیکورڈنس کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خود بھی خرچ نہیں کرتے، اوروں کو بھی روکتے ہیں کہ ان لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں. وہ اپنی عیاشیوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دین کی نصرت اور غریبوں کی مدد کی بات آئے تو سخت کنجوس بن جاتے ہیں. پھر تو کچھ نکلتا ہی نہیں جیب سے. نتیجہ کیا ہوا؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا. یہ اس آیت کا سب سے ہولناک حصہ ہے. یعنی انہوں نے اللہ کی فرما برداری چھوڑی، بدلے میں اللہ نے دنیا میں انہیں اپنی ہدایت توفیق سے اور آخرت میں اپنی رحمت سے محروم کر دیا. بھلا دینے سے مراد یہ کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے. منافقت جو ہے نا ایک لائف سٹائل ہے اور معاشرے میں ایک وائرس کی طرح کام کرتا ہے جو نیکی کے جذبے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور برائی کو خوب فروغ دیتا ہے. ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں، کہیں ہم دوسروں کو نیکی کے کاموں سے روکتے تو نہیں؟ کبھی ایسے کہہ دینا چلتے ہوئے، چھوڑو یار اتنے نیک نہ بنو، کہیں ایسے جملے تو نہیں ہم بولتے؟ ہمیں اپنی گفتگو اور روزمرہ کے جو محاورے ہیں ان کو بھی چیک کرنا چاہیے. بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی. اب اگر کسی شخص نے سچی توبہ کرنی ہے، کوئی اللہ کے گھر جانا چاہتا ہے، اس کو تانے دیے جائیں، دیکھو پہلے تو تم کیا تھے، اب تمہیں شوق آ گیا حج کرنے کا. ایسا نہیں کہہ سکتے، تمہیں اس کے دل کا حال کیا پتا. اور پھر اسی طرح ملا کی دوڑ، سب کو پتا ہے میں کیا کریں گے. یعنی اتنا عام ہے یہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ مسجد تک نہیں ہوتی تھی؟ تو جو مسجد کی دوڑ رکھتے ہیں وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں. آپ پورے دین کی عمارت ڈالنے لگے مسجد جانے والوں کو، اور مسجدیں جو ہے وہ ویران کر دی ہیں ایسی باتوں نے. اور اسی طرح یہ کہ ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے بندوں کی ضرورت کے لیے خرچ کرنا چاہیے. منافقین نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا. لیکن مومن فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ ان کو یاد رکھتا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے. اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کیونکہ منافق بھی اندر سے تو کافر ہی ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کا ایک انجام بتایا گیا اور مرد اور عورت کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا. جہنم کی آگ نافرمانوں کے لیے کافی ہوگی، ان کی چیخیں نکلوانے کے لیے اور انہیں جلانے کے لیے. بعض اوقات ہم دنیا کی چھوٹی سی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے آگے کی آگ زیادہ سخت ہے، اور اپنی زندگی کو ہمیں تضادات سے پاک کر لینا چاہیے. جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے. یہ ہم سب اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیں کہ جو دل میں وہ زبان پر ہو. منافقت نہ برتیں، نہ لوگوں سے اور نہ اللہ کے دین کے معاملے میں. کسی کی جھوٹی تعریفیں نہ کریں، کسی سے جھوٹے وعدے نہ کریں، اپنی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں نہ کریں حالانکہ دل میں نیکی کا کوئی شوق ہی نہیں.
اور ایسے کاموں سے بچیں جو اللہ کی لعنت کا سبب بنتے ہوں، کہ اللہ نے منافقوں پہ لعنت کی ہے۔ کالذین من قبلکم، تم بھی پہلے لوگوں کی مانند ہو جو قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح بحث کی جیسے انہوں نے بحثیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظلم اور دین کی مخالفت میں صرف زمانہ اور مقام اور لوگ بدلے ہیں، کام وہی جاری ہے، صرف لوگ بدل گئے ہیں، جگہ بدل گئی ہے، طریقہ نہیں بدلا۔ قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ بڑی اہم بات ہے، فاستمتعوا بخلاقہم، منافقین دنیا میں اپنے مقدر کے حصے کو ہی بہتر بنانے میں لگے رہے، اور پھر دین کے معاملے میں جیسے پہلی قوموں نے بحثیں کی، انہوں نے بھی وہی کیا اور حق کو جھٹلایا۔ سوچئے وہ کون سا اللہ کا حکم ہے کہ جس کو میں کرنا ہی نہیں چاہتی، میں لینا ہی نہیں چاہتی؟ اپنے آپ سے پوچھے میری محنت کہاں لگتی ہے، میرا خلاق کیا ہے، دنیا کا حصہ، کیا یہ خلاق آخرت میں فائدہ دے گا؟ اور پھر لایانی بحثوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ بحث اور خوض کا راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئیں؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جو جن جیسے کام کرے گا ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 6 تباہ شدہ قوموں کے نام لیے ہیں، اور یہ آیت منافقین کے لیے ایک حتمی وارننگ ہے کہ اپنی روش بدل لیں ورنہ ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جو ان قوموں کا ہوا، جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ اللہ نے ان کو ویسے ہی عذاب نہیں دیا۔ اللہ کا عذاب لوگوں پہ ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ اور پھر قرآنی قصوں سے عبرت حاصل کریں، اور حق بات جیسے ہی سامنے آئے اسے تسلیم کر لیں، مان جائیں، دیر نہ لگائیں۔ واضح نشانیاں، واضح آیات سامنے پا کر بھی ان کو نہ ماننا اپنی تباہی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ منافق مردوں اور عورتوں کے بعد مومن مرد اور مومن عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مومن مومنہ کی صفت ہے، نیکی کا حکم دینا۔ اپنے سے پوچھیں کیا آپ دوسروں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے کہتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت پانی ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ دیکھیں حیرت کی بات ہے نا، مومن اور مومنہ کی بات کر کے امر بالمعروف کی بات کر دی۔ یہ چیز انسان کو نفاق سے نکالتی ہے، منافقت سے نکالتی ہے، کیونکہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں نا اس کا ذکر کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، خود بخود اس کا ذکر کریں۔ اگر آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہو ہی نہیں سکتا آپ سب تک نہ پہنچانا شروع کر دیں۔ تو یہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا مومن اور منافق میں فرق کرنے والی بڑی اہم صفت ہے۔ اور دوسرا، مومن مومنوں کے لیے پشت پناہ اور مددگار ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ مومن خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا، وہ خیر کو پھیلانے والا اور برائی سے روکنے کی تڑپ رکھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والا ہوتا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہوتا ہے۔ یہاں مومن عورتوں کا کردار بھی بتایا جا رہا ہے الگ ذکر کر کے کہ وہ نیکی کے فروغ کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہوتی ہیں۔ پھر یہاں سے مومنوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس پر بھی روشنی پڑی کہ اپنے ریلیشن کا جو معیار ہے نا، یعنی لوگوں سے جو تعلقات کا معیار ہے وہ ایمان کو بنائیں، اور سوچیں کیا آپ کے دوست آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا دنیا کی رنگینیوں میں ہو جانے کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کے دوست کون ہیں؟ اولیاء و بعض ہے نا۔ اپنے گھر میں، اپنے انوائرمنٹ میں، سوشل میڈیا پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کریں، کیونکہ برائی پر خاموش رہنا بعض اوقات برائی کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اور پھر انجام کتنا اچھا نا، رحمت ہے اللہ کی۔ اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں نا، یہ 5 کام زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ 5 تو کرنے ہی ہیں۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے، یہ ہے اصل سکسیس، ٹرو سکسیس، یعنی مومنوں کی دنیاوی محنت اور اخلاص کا صلہ۔ جنت کے 3 انعام بتائے گئے ہیں، ایسے باغ جن میں ہر طرف ہریالی اور ٹھنڈک اور نیچے نہریں اور کوئی زوال نہیں، پاکیزہ مکانات جو ہمیشگی کے باغات میں ہوں گے، ہر طرح کی گندگی، شور، تنگی، ناگواری سے پاک ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کی رضامندی ہوگی۔ یہ عظیم الشان کامیابی ہے، جو محنت کرے گا پورا صلہ ملے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہمارے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے نا، یہ دین کا کام عورتوں نے کیوں شروع کر دیا ہے؟ عورتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عورتوں کے لیے بھی ہے، نو جینڈر ڈسکریمنیشن۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی زندگی کا جو ہدف یا ٹارگٹ ہے نا، وہ اللہ کی رضا کو بنا لیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے نا تو دنیا کی ساری تکلیفیں چھوٹی لگتی ہیں، اور اگر جنت کے پاکیزہ مکان چاہیے تو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، دلوں کو، خیالات کو، ریلیشنز کو، اور اپنے آپ کو، حسی پاکیزگی بھی اور مانوی بھی صاف ستھرا رہا کریں، جسمانی صفائی طہارت بھی، اور اس کے علاوہ اپنے ماحول کی صفائی طہارت بھی، اور روحانی صفائی طہارت بھی۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي